كفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد القرآن يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وأبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والطار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتال لا من أخي الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراقي الفتاح ومراقي الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الهاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي مصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم 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 ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء جامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلند آواز سے پڑھے بلند آواز سے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله پڑھو نا بلند آواز نہ پڑھو کمال ہے بابا جی نے چاہنا ہے درود شریف نہیں پڑھتے کمال ہو ذوق نہ پڑھو بلند آواز نہ پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرجنا یاد آتا ہے برسنا یاد آتا ہے غم امت تیرا رضوی تڑپنا یاد آتا ہے گرجنا یاد آتا ہے برسنا یاد آتا ہے غم امت تیرا رضوی تڑپنا یاد آتا ہے گرجنا یاد آتا ہے برسنا یاد آتا ہے غم امت تیرا رضوی تڑپنا یاد آتا ہے تیرا جینا مثالی تھا تیرا مرنا مثالی ہے تیرے جانے سے گلشن یہ لگے ویران ہے خالی ہے بتا مرشدی بھلا تیری طرح اب کون دھاڑے گا یہ دل بے چین آنکھیں نم گماں اس کا سوال ہی ہے پرائے جب ستاتے ہیں تو اپنا یاد آتا ہے پرائے جب ستاتے ہیں تو اپنا یاد آتا ہے ہمیں امت تیرا رضوی تڑپنا یاد آتا ہے گرجنا یاد آتا ہے برسنا یاد آتا ہے ہمیں امت تیرا رضوی
مؤرخ بھی لکھے گا تو صحابہ کا مجاہد تھا، تیرا کردار بھی اعلیٰ، تیرے افکار بھی اعلیٰ، تو عالم با عمل پیارا مبلغ اور واعظ تھا، تیرا ہر دشمن دی پر جپٹنا یاد آتا ہے، تیرا ہر دشمن دی پر جپٹنا یاد آتا ہے، ہمیں امت عارض میں تڑپنا یاد آتا ہے، گرجنا یاد آتا ہے، برسنا یاد آتا ہے، ہمیں امت عارض میں تڑپنا یاد۔ حمد و ثنا کے بعد اور نبی اکرم شفیع معظم نبی محترم تاجدار انبیاء شافع روز جزا شب اسرا کی دولہ مالک ہر دو سرا صدر کائنات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافف عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم خالق کائنات رب ذوالجلال پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا و التجا ہے کہ مولا کریم جتنے یہ تیرے حبیب کے غلام اس محفل پاک میں شریک ہیں، تیرے حبیب کی یاد میں بیٹھے ہیں، ان تمام کو قائد عظیمت حضور امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ آپ کے عشق رسول میں سے قطرہ عطا فرما، آپ کی دلیری بہادری استقامت شجاعت اخلاص اتباع شریعت نگاہوں کی پاکیزگی چشم سیری عدم طمع اور عدم لالچ کے فیضان میں سے سب کو ایک قطرہ عطا فرما۔ میرے دائیں طرف تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے سابق ٹکٹ ہولڈر آل نبی اولاد علی پیر طریقت حضرت پیر سید غلام علی شاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور مسجد اعلیٰ کے خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان صاحب کدھر ہیں؟ قاری صاحب کدھر ہیں؟ باہر بیٹھے کیا بات ہے، آپ آئیں گے تو محفل میں جمال آئے گا، وگرنہ تا عمر نہ آنے کا خیال آئے گا، وقت کی دھوم تو اوروں سے بھی ہو جائے گی، آپ جو نہ ہوں گے تو ملال آئے گا۔ قاری صاحب باہر کو بیٹھیں، اور پی پی 185 کے ٹی ایل پی کے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں اور کارکنان ہیں، میں چونکہ ناموں سے واقف نہیں ہوں،
اللہ کریم آپ سب کو بابا جانی کا فیضان عطا فرمائے. بڑی ڈھلی آمین کہیے. ایک تے تقریر کے دوران گلہ نہیں کرنی ہے، موبائل نہیں چھوڑنا، توجہ میرے حل کرنی تو میں جلدی تھوڑی جان چھڑ دیا. سمجھ آئی؟ بادشاہ پیچھے کیوں بیٹھے ہو؟ نہیں تو نہیں نہ پھر اس طرح نہیں شاعر کہتا ہے تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. جگہ مل جائے قاری صاحب، جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو. پاپوش گاہ کی نو کہندے جتھے میرا آقا نے نالین شریف اتارے، حضور دے قدموں میں جگہ. جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، خوشا یہ مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے. شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، سکندر سے تیرا ایک خاتم دربار بہتر ہے. تو آنو تقریر میں کی سناما بھائی، اور خالی لائٹ بند ہوئی تو سارے ادھر دیکھنے لگ گئے ہو. دسو تو آنو تقریر کی سنائیے. بڑے دیوانے بڑے بیٹھے رہے دیوان کی تو نظر آ رہی بھی میں نہ گل کر رہا ہوں، یہ لائٹ خالی بند ہوئی تو انہوں نے دھیان ادھر ہو گیا. من سبا نبیان سبا نبیان بندہ بابا جی نے چاہن والا ہوئے تے بندے نو محبوب دی مجلس دے آداب نہ پتہ ہون. امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں فواجب علی کل مومن متى ذکرہ او ذکر عندہ ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکتہ ویاخذ فی ہیبتہ واجلالہ بما کان یاخذ بہ لو کان بین یدیہ. امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں ہر مسلمان مومن پر واجب ہے حضور کا ذکر خود کرے یا اس کے سامنے کوئی دوسرا محبوب کا ذکر کرے. کیا واجب ہے؟ ان یخضع، عاجزی پیدا کرے، ویخشع، خشوع و خضوع پیدا کرے، ویتوکر، اور محبوب کی تعظیم کرے، حضور کی توقیر کرے، ویسکن من حرکتہ، اپنی حرکتیں ساریاں بند کر دے. سجے کھبے ویکھنا، گلاں کرنی ہے، ٹیلی فون کان نہ لا لینا، یہ سخت ادب کے خلاف ہے. وَيَأْخُذُ فِي هَيْبَتِهِ وَإِجْلَالِهِ بِمَا كَانَ يَأْخُذُ بِهِ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ. اور اپنے اوپر محبوب کا جلال اور حضور کی حیبت اپنے اوپر طاری کرے اور یہ تصور کرے کہ اگر میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا. وَهَذِهِ سِيرَةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَالْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّنَ. امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق سے لے کر امیر المجاہدین تک ہر ایک کا یہی طریقہ ہے. ہر ایک کا بات سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ وہ سمجھو کو نہیں. شاعر کہتا ہے پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، اور بے ادبان دی بستی اندر کدے ٹھنڈی وا نہ آوے. ادب تو بعد عبادت کیڑی رب تائیں کر پہنچاوے، آزم ادے بخت سولے جن میں دولت مل جاوے. ادب. فرعون تھا نا، فرعون دیکھو ذرا، فرعون تھا، فرعون خدائی کا دعویٰ کیا اس نے. ہاں جی، ان ربکم الاعلیٰ، انہیں کہا میں بڑا خدا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ، دیکھو ادب کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی نیکی کائنات دی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، مختصراً یہ ہے کہ جب آپ کو صندوق میں ڈال دیا گیا اور صندوق بند کر کے دریا میں جب بہا دیا گیا تو وہ صندوق جس طرح حضرت آسیہ علیہ السلام کے جب پاس آیا، نکرانیاں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کی جب پاس لائیں کہ ہمیں یہ بچہ ملا ہے. حضرت آسیہ نے جب دیکھا تو آپ نے، حضرت آسیہ نے اس کو فرعون کو فرمایا کہ قرۃ عین لی ولک،
لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. حضرت آسیہ نے فرمایا کہ اے جڑا بچہ ہے نا اے تیری تے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی بچپن دی گل کر رہے ہیں. اے فرعون اے بچہ اے تیری تے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. فرعون کہنے لگا تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے گا میری اکھاں دی ٹھنڈک نہیں ہے. مسند نبی جالہ شریف کی حدیث ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اکر فرعون کما اکرت بہ امرأتہ لہداہ اللہ تعالی. میرے آقا نے فرمایا اگر فرعون بھی یہ کہہ دینا حضرت آسیہ کے جواب میں اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام پچھلے گناہ سارے بخش دینے تھے. لہداہ اللہ تعالیٰ، اور اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دینی تھی. ایمان کی دولت عطا فرما دینی تھی. ابھی پتہ نہیں ہے حضرت موسیٰ یہ بچہ نبی ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، تھے نبی. فرعون کو پتہ نہیں تھا. اگر نبی کی تعظیم فرعون کی زبان سے لا علمی میں نکل جاتی تو فرعون کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا. تو اگر کوئی محبوب کا غلام ہو تو جان بوجھ کے حضور کی تعظیم کرے تو وہ کہاں پہنچ جائے گا. فرعون آپ دیکھ رہے ہیں خدائی کا دعویٰ خالی وہ کہہ دینا کہ انہوں پتہ نہیں سی یہ موسیٰ کلیم اللہ جی انہوں پتہ ہونا تو انہیں مروا دینا سی. امام الانبیاء نے فرمایا اگر فرعون دی زبان جو نکل جاندہ کہ ہاں ایک بچہ تیری تے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے آسیہ تو میرا آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں بخش دینا سی. اور فرعون خدائی نے دعوے کیتے ہوئے اینی سارا عمل دی زبان جو نبی دی تعظیم نکل جاندی تو رب انہوں بخش دینا سی. اگر کوئی جان بوجھ کے ارادہ نہ حضور دی تعظیم کرے، ادب کرے، احترام کرے، وہ کتے پہنچ جائے گا. گل سمجھائی کو نہیں آئی؟ وہ گل سمجھائی کو نہیں آئی؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. توڑے تو میرا کہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن وضو فرما رہا ہے. سرکار وضو فرما رہے تھے، سردیاں نے دن سن. میرے آقا نے وضو کے دوران موزے اتار کے رکھے. گفتگو میری سمجھ آ رہی پیچھے؟ ساؤنڈ کی آواز ٹھیک ہے پیچھے گفتگو سمجھ آ رہی؟ وہ بھی بولو، جاگ رہے ہو؟ میری گفتگو سمجھ آ رہی؟ ساؤنڈ والے ایک کو تھوڑی گھٹ کرتے تھے، آواز تھوڑی بریک کر. امام الانبیاء نے وضو فرمایا سردیوں کے دنوں میں اور میرے آقا نے موزے اتارے. حضور نے موزے اتار کے رکھی، وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد کائنات کے والی نے موزے پہنے. حضور نے ایک موزہ پایا تو دوسرا موزہ میرے آقا جی تو پان لگے نا سجا پایا تو کھبا جو پانا سی تے شاہین نہیں شاہین باز اے شاہین اڑ کے آیا نا جی تے انہیں اپنی چونگ وچ حضور دا موزہ پایا تو چاہ اڑ گیا. حضور دا موزہ انہیں اپنے پنجے میں پہنے سے نہیں نپا. حضور دا موزہ شاہین شکار پنجے نہ کردا نا کس چیز نو نپے باز تو کہا دینا نپدا پنجے نہ. شاہین نے میرے محبوب دے موزے نو پنجے نہ نہیں نپا. انہیں حضور دے موزے نو چونگ وچ پا کے نا اڑ گیا آسمان دی بلندیاں تے. اور میں نے دسو وہ دا کم تھا پنجے نہ نپنا. اور انہوں کے لیے کیا سی کہ حضور دے موزے چونگ وچ پا پیر نہیں نپنا. حضور دے بھی مقدس قدمین شریف ہیں موزہ ہے شاہین دے بھی پیر وچ ہوئے تو بے ادبی. وہ شاہین کیڑے مدرسے پڑھ کے آیا سی؟ وہ دی تربیت کیوں نہیں کی تھی؟ وہ تو پرندہ. میرا آقا نے فرمایا او میرے غلاموں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. اور میرے غلاموں کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. جب کائنات کا ذرہ جانتا ہے اللہ کے رسول ہوں تو شاہین نہیں جانتا؟ شاہین بھی جانتا ہے. توجہ انہیں حضور دا موزہ
گفتگو میں نے شک پہنتا تھا میری گفتگو سمجھ نہیں آ رہی ساؤنڈ والی آواز آ رہی سمجھ اس میں کوئی دسو گے تو پھر میں بولاں گا سمجھ ہیں جی سمجھ آ رہی میری گفتگو آواز سپیکر تے ٹھیک ہے ہیں جی نہیں سمجھ آ رہی بابے کہہ رہے سمجھ نہیں آتی میں نے شک تھوڑا محسوس ہویا ہے کوئی چکر ہے صحیح ساؤنڈ والے نے میں پہلے بھی کہا کہ بھائی ایک کو تھوڑی کم کر دے آواز موٹی ہے بریک کر ساؤنڈ والا بھائی کتنے بادشاہ میں ادھر آ جاؤں تسی اتنے آ جاؤ میں خود ساؤنڈ فٹ کرا آگے پہلے ہیں جی توجہ جی وہ شاہین آیا تو وہ موزہ چاہ کے نا جی چونگج پا کے حضور دا موزہ تو اڑ گیا آسمان دی بلندیت میرا آقا ویکھدے رہ گیا وہی کی کردا پیا حضور دا موزہ چاہ کے آسمان دی بلندیت ٹوٹ گیا جناب وہ چڑھتا گیا پرواز کرتا گیا جدو آسمان دی بلندیت گیا نا جی تو انہیں آسمان دی چوٹی تے جا کے نا او فل ہائٹ تے جا کے انہیں حضور دا موزہ نا جی الٹا کیتا تو موزہ الٹا کیتا تے وچوں نکلیا سپ تے اتو آسمان دی بلندی تو جا کے تے جدو موزہ الٹا کیتا تے وچوں نکلا سپ تے شاہین نے سپ نو چاہ کے آسمان دے بلندیاں تو چک کے زمین تے ماریا زوردار جدو ہن سپ آسمان دی بلندیاں تو زمین تے زور دا پٹاخ گرا تے او دا سر کھل گیا او دی مکھ باہر نکل آئی سارا گودا باہر نکل آیا تے ناری زبان حال نہ او شاہین بولیا من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً او شاہین نے سبق سانو اے دیتا کہ او میرے محبوب دے امتیو اگر کوئی موزی حضور نو تکلیف دین دا خالی ارادہ کرے انہوں آسمان دی بلندیاں تو چک کے تھلے مارو کہ تو چک کے تھلے مارو عذیت دین دے خالی ارادہ کرے او جڑا موزہ چک کے لے گیا شاہین ہے اس موزے میں سب چھپ کے بیٹھا ہوئے ہے جدو میرا آقا نے موزہ پاونا سی تو انہیں حضور دسنا سی شاہین نے دیکھ لیا انہیں چاہ کے نے ایک تو چھت تو نہیں تھلے ماریا ہے اس ادھی پر غصے دا اندازہ کرو شاہین دا کہ انہوں کنا غصہ آیا کہ اے لانتی چھپ کے بیٹھا میرے محبوب انہوں عذیت دینے واسطے تے شاہین نے آسمان دی بلندی دے جا کے چک کے تھلے ماریا ادھا سر کھول کے رکھ دیتا تے نال اے کیا کہ من سب نبیاً من سب نبیاً یہ تو مطلب ہے کہ جڑا حضور نو عذیت دے وے یا دین دی کوشش کرے انہوں ٹوکا پھیرو انہوں کیا کرو ٹوکا پھیر دے انہوں کیا کرو ٹوکا پھیر دے میں کہنا ہو رہا کہ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی تے اسی فرانسیسی سفیر نہ ایویں ہی کرنا جو میں شاہین نے کیتا اسی فرانسیسی سفیر نو جہاز پا کے آسمان دی بلندیاں تے لے جا کے تو اتو چوک کے تھلے مارنا تے زبان حال نہ کہنا من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً اگر بروز معاشر کے شاہین حضور دی برگاہ میں چلا گیا پہ محبوب ایک سب سی انہیں کانوں عذیت پہنچائی نہیں عذیت پہنچانے دا ارادہ رکھ دا سی تے محبوب میں کلا سا تے میں نو چک کے آسمانہ تو تھلے مارا تے محبوب تاڑے امتی 1.5 ارب سن 57 اسلامی ملک ہے تے محبوب او فرانسیسی چوڑا بیکرون انہیں تانوں عذیت پہنچا دیتی او گستاخہ چوڑی آسیہ ملونہ مردودہ اس نے تانوں عذیت پہنچا دیتی اور پھر بھی زندہ رہے تے میرا آقا نے فرمایا ہو میرے امتیوں دستو کلمہ میرا تسی پڑھیا سی کیا توڑے اندر شاہین جتنی بھی غیرت نہیں سی توڑے اندر باز جتنی بھی غیرت نہیں سی کی جواب ہوگا میرے سمیت کوئی جواب نہیں دا امام الانبیاء نے فرمایا جڑا بندہ گرگٹ نو پہلی سٹ نہ مارے گا گرگٹ سمجھ دیو گرگٹ انہیں بھی سمجھانا پہلے اے چھپکلی نہیں چھپکلی کرلی تسی کرلی کہندے ہو اے چھپکلی نہیں ہوتی دیوارہ تے پھری دی کرلی چلو جی کرلی چھپکلی بھی کہندے ہو تسی لوگ کرلی کہندے ہو یار بولو کی کہندے ہو کرلی کہندے ہو اے کرلی دی طرح نا ایک درندہ آئے نا سارا ہوندہ ہے
اور کرلا دے کرلا آخدن کرلا کرلا وہ باہر جنگل جو رنگ بدلتا بڑا ہوتا ہے بڑا سارا ہوتا کرلا سمجھ گیا انہوں کرلا میرے ترمذی کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ کرلے نو پہلی سٹ نہ مارے گا کرلے نو پہلی سٹ نہ مارے گا پہلی سٹ نہ دا کنڈا کٹ جائے گا واہ واہ حضور فرمایا انہوں 100 نوکیاں ملن گیا گل توجہ نہ سنو گے تو پھر سمجھ آئے گی ماشاءاللہ جڑا کرلے نو پہلی سٹ نہ مارے گا انہوں 100 نیکیاں ملن گیا کنیاں نیکیاں بولو کنیاں نیکیاں بولو کنیاں نیکیاں پوری 100 نیکیاں ملن گیا تے فرمایا جڑا دوجی سٹ نہ مارے گا انہوں نیکیاں 100 تو گھٹ ملن گیا جڑا تیجی سٹ نہ مارے گا انہوں اور گھٹ ملن گیا نیکیاں حضور غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف والے آپ سے کسی نے پوچھا حضور جڑا کرلے نو پہلی سٹ نہ مارے وہ کنڈا کٹ دے انہوں ٹوکا پھیر دے انہوں 100 نیکیاں پوریاں ملدیاں تے جڑا کرلے نو دوجی سٹ نہ مارے ادھی نیکیاں گھٹ جاندیاں جڑا تیجی سٹ نہ مارے ادھی نیکیاں اور گھٹ جاندیاں محبوب انج کیوں حضور غزالی زمان اس طرح کیوں ہیں جڑا دوجی سٹ نہ یا تیجی سٹ نہ مارے نیکیاں کیوں گھٹ جاندیاں کہ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں کم اس لیے ہو جاتی ہیں جو دوسری ضرب اور دوسری سٹ نہ مارے کرلے نو وہ نیکیاں کم اس واسطے ہوندیاں کہ اس نے گستاخ رسول کو مارنے میں تاخیر کیا ہے توجہ ہے بے شک اس کی نیکیاں کم اس لیے ہوتی ہیں کہ اس نے گستاخ رسول کو مارنے میں تاخیر کیا ہے آپ میری طرف دیکھیں پہلی سٹ کی دوسری سٹ کتنا وایا ہوتا ہے سیکنڈ دا پہلی سٹ ماری نال دوجی ماری ایک سیکنڈ دا فرق پیندا ہے حدیث ترمذی دی فرمان میرے آقا دا او میرے آقا تے اے بھی نہیں چاہندے کہ ابراہیم خلیل اللہ دا گستاخ ہوئے درندہ تے او ایک سیکنڈ زندہ رہے انہوں دوجی سٹ مارنی پوے او میرے غلاموں دوجی سٹ نہیں مارنی پہلی سٹ نہ کم ٹپا دینا گل سمجھ آئی کہ اگر میرے آقا حضور نہیں چاہتے تا حدیث شریف وچ فرمایا نیکی کم ملن گئی ہیں حضور نہیں چاہتے ابراہیم خلیل اللہ دا گستاخ گرگڑ درندہ ہوئے تے انہوں دوجی سٹ مارنی پوے پہلی سٹ نہ کنڈا کٹ دیو اور میرے محبوب کے غلاموں میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں اگر بروز معاشر میں آقا نے پوچھ لیا اور میں تے ابراہیم خلیل اللہ دے گستاخ ایک سیکنڈ زندہ رہن دا حق نہیں سی دیندا اور میرے امتیوں تسی دسو اور میرا گستاخ میکرون تے آسیہ چوڑی کتنے سال زندہ رہی کیا تواڈی نظر وچ میرا مقام ابراہیم خلیل اللہ جتنا بھی نہیں سی کہ ابراہیم خلیل اللہ دا گستاخ دن دا میں کیا پہلے سٹ نہ مار دیو تے میکرون بھی زندہ تے چوڑی بھی زندہ کی جواب ہوئے گا حکمرانوں کو کی جواب ہوئے گا کوئی جواب نہیں وہ گل سمجھ آئی کوئی جواب ہے بولو بھائی کوئی جواب ہے بولو کوئی جواب نہیں یار میں دسو کسی دی ماں دا کوئی دوپٹہ کھچ دے وے ماں گلی جا رہی ہوئے نا وہ ماں دے 5 پتر ہونا گلی تو جا رہی ہوئے تے کوئی اجنبی ماں دا دوپٹہ کھچ دے وے این کھچ دے وے وہ 5 پتر کی کرن گے یہ حلال دے تے مار دے تے انہوں شاید یہ دسے مجمع دسے نا اچھی بولو جی ٹوکا پھیر دین گے انہوں قتل کر دین گے ماں دے پتر اپنی ماں دی عزت دی پاسداری کر دے وہاں اس بندے نوں ٹوکا پھیر دین گے ایویں گل ہے بولو بھائی ایویں گل ہے اگر ماں دی عزت تے حملہ ہوئے تو پتر ہون 5 تے 5 وچوں ہر ایک جا کے او ماں دے گستاخ نوں ٹوکا پھیر کے مار دے وے تے اگر حضور دی عزت تے حملہ ہوئے تے ساری امت چپ کر کے بیٹھی رہے میرے آقا پوچھ رہا ہے او کیا تہاڈی نظر میرا مقام ماں جتنا بھی نہیں سی اور ماں کی خاطر تم ٹوکا پھیر دیتے پوچھے بغیر حالانکہ کوئی ماں کا دوپٹہ کھینچے تو شریعت میں اس کی سزا قتل نہیں ہے حد قذف ہے اسے کوڑے مارے جائیں گے کیا کیجئے گا کوڑے مارے جائیں گے لیکن محبوب کی گستاخ کی سزا حضور نے خود فرمایا من سب نبی فقتلوا جڑا حضور دی توہین کرے انہوں ٹوکا پھیر دیو اور میرا آقا اگر پوچھ رہا اور جتھے سزا قتل نہیں سی تو جذباتی ہو گئے تے ماں دے گستاخ نوں تو قتل کر دیتا
جتنے سزا قتل بننی سی تو پوچھے ہی نہیں، کی جواب ہوئے گا؟ کوئی جواب نہیں کسی کو۔ کوئی جواب نہیں۔ اچھا اگلی گل دسو، او ماں دے 5 پتراں وچ اگر کوئی پتر پیچھے رہ گیا، ماں دے گستاخو بدلہ نہ لیا تے ماں کی کہے گی؟ میرا ہے دس دے نہیں یار تسی، ماں دا گستاخ او حضور دی ماں دی توہین کیتی تے کوئی 4 پتر تے گیا بدلہ لین، 5واں پتر کونا گیا، او 5 پتر دے بارے ماں کی کہے گی؟ میرا ہے تو تانوں نہیں پتہ باقیاں نوں؟ بولو نہیں کہ بول دے کیوں نہیں بھائی؟ بول کے دسو کہ جڑے حرام دے پتر ہون ماں دے پتر نہ رہے۔ اچھا جی بولو بھائی، وہ ماں اس پتر دے بارے کی کہے گی؟ اے میرا پتر ہی نہیں۔ تھوڑے علاقے تے میرے پتہ نہیں، میرا علاقہ اٹک بابا جی دا علاقہ جڑا ساڑھے علاقے تے یہی ہے کہ ماں کہندی اے میرا پتر ہی نہیں، اے میرا۔ تھوڑے علاقے چ کی رواج ہے کس طرح دا؟ حرام دا ہے ساڈے علاقے۔ ہاں جی حرام دا جو حرام دا ہے بے فائد ہے۔ ہاں جی وہ ماں کہندی میرا پتر، یہ گل نہیں ہونے؟ تانوں کوئی ڈر تو نہیں لگا کھلوتا تو جواب نہیں دیندے؟ او بھائی تانوں کوئی کچھ نہیں کہندا، تانوں کوئی ڈر تو نہیں کسی ایم پی ایم این اے کسی وڈیرے چودھری دا؟ تے پھر بولو مرو، کمال ہو گئی۔ وہ خطرہ کسے دا؟ یہ خطرہ تو ہونی دور کر لئیے، بولو۔ اگر ماں کہے میرا پتر، جڑا ماں دی عزت وفادار نہ ہوئے، ماں کی کہے گی میرا پتر نہیں ہے، اے میرا پتر۔ اگر میرا پتر ہوندا تے ماں دی عزت وفادار ہوندا، ایویں گل ہے۔ اگر ماں دی عزت تے حملہ ہوئے تے پتر ماں دی عزت وفادار نہ ہوئے تے ماں کہندی میرا پتر ہی نہیں۔ حضور دی عزت تے حملہ ہویا تے جڑے حضور دی خاطر باہر نہیں نکلے، میرے آقا بروز محشر فرمایا میرے امتی نہیں، پھر اور ماں دی عزت تے حملہ ہوئے تے ماں کہندی پتر پیرا میتا تے میرا پتر ہی نہیں۔ بروز معاشر اگر حضور فرما دیتا کہ تو تو میری عزت کی خاطر میدان نہیں نکلا تے تو میرا امت ہی نہیں، دسو مینوں پھر کتھے جاؤ گے؟ اس وقت کون ہوگا تہاڈی فریاد رسی کرے گا؟ بروز معاشر آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اوتے نفسی بولے سی ہر نبی، اوتے آکسی حب امتی احمد نبی صاحب کمال، دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال۔ سمجھ آئے گی نہیں؟ اوتھے کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ سمجھ آئے گی نہیں؟ اگر حضور فرمایا کہ میرے امتی نہیں، پھر کی بنے گا؟ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ گل سمجھائی کو نہیں آئی؟ وہ سمجھو امام الانبیاء کی عزت تے پیرا دینا تے کھڑ کے دھڑ کے نہ دینا، تے حضور دا دین تخت لینا، حضور دا دین، بولو حضور دا دین، حضور دا دین۔ جب حضور دا دین تخت آئے گا نا جی تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر اس وقت توجہ، جب حضور دا دین تخت آئے گا، افغانستان میں حضور کا دین تخت پر آیا 20 سال کے بعد، دین تخت آیا کہ نہیں؟ بابا جی فرمانے ایسی یہ نہیں کہنے مولویاں تخت لے آؤ، پیران تخت لے آؤ، وڈیریاں تخت لے آؤ، چودھریاں تے نمبرداراں تخت لے آؤ، نہیں، حضور دا دین تخت لے آؤ۔ کی کرو؟ حضور دا دین تخت لے آؤ۔ افغانستان میں حضور کا دین تخت پر آیا نا 20 سال تو بعد آیا ہے، تو انہوں نے آرمی چیف جا رہا ہے تو دین تخت آوے تو پھر کی ہوندہ؟ آرمی چیف جا رہا ہے تو دیکھیا دیکھ مائی ریڑی لا کے دے سبزی بیچ رہی، آرمی چیف جناب اے نہیں 50 گڈیاں کے 50 گڈیاں پچھے، ہٹو بچو مجھے تھلے کٹا آ رہا، بابا جی فرما دے ہٹو بچو مجھے تھلے کٹا آ رہا،
پروٹوکول ہی نہیں مکتے. ایک کلا آرمی چیف کلا گڈی سے جا رہا تو دیکھے تو مائی سبزی بچ رہی سڑک کے کنارے, برقع پورا پایا جناب. تو پوچھا اماں جی تسی کیوں ریڑھی لا کے بیٹھے ہوتے؟ ان کا پتر میرا گھر دا سرکل نہیں چلتا تو میں تاں سبزی بیچ رہی ہیں. تو پوچھا اماں تھوڑے گھر دا خرچہ کتنا مانا؟ انہوں نے دسیا اینا خرچہ. تو آرمی چیف حضور دی شریعت آرمی چیف ہاں جی جی ہاں جدو دین تخت آئے تو آرمی چیف پھر کیویں ہوندے ہیں؟ پگڑی بدی امامہ پایا ویس کوٹ پائیے شلوار قمیض پائیے نہ کوئی اگے پچھے پروٹوکول تو نہ کوئی پچھے پروٹوکول او لینن جڑے غلط کام کر دیں پھر بندے رکھتے ہیں کوئی مار نہ دے وے. کیوں مال لٹ کے کھا دے پراپیاں لٹ کے کھا دیاں غریبوں کو لٹ کے کھا دا پھر ڈر کے ہوتا کوئی پھڑکا ہی دے گا. تو پھر جناب 50 اگے گارڈ رکھ لے 50 گارڈ پیچھے رکھ لے. تو جڑا اسلام تو چلتا انہیں نہ کسی کا مال کھادا ہوندا تو نہ ہی نہ منتھلیاں لیتی ہوندیاں تھانے وچوں ہیں جی. وہ پھر بے نیاز ہو کے جاندے انہوں نے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا اور رب رسول کو ڈر دیں کسی اور کو نہیں ڈرتے. گل سمجھ آئی؟ آرمی چیف نے کہا ماں جی تھوڑا مانا ہے نا خرچہ آپ کا جی ہے نا خرچہ. انہوں نے کہا ماں جی آئے لو اس مہینے کا خرچہ لے لو تو اپنی ریڑھی لے جاؤ گھر تو گھر جا کے اپنی ریڑھی رکھ دو. آج تو بعد ریڑھی نہیں لانی تسی اتھے تو باقی رہا خرچہ ہر مہینے خرچہ تھوڑے گھر پہنچ جائے گا. جدو دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا. جدو دین تخت آئے گا. افغانستان میں بچی نہ ریپ کیتا 2-3 لوگوں نے مردہ نے بچی نہ انہیں ریپ کیتا تے افغانستان دے علماء نے کی کیتا انہوں دی حکومت نے کی کیتا. دین تخت ہے نا دین تخت ہے. اتنے کوئی وڈیرے دا چودھری دا نمبردار MNA MP دا پتر کر دے نا کوئی 2 نمبری انہوں جناب اگلے تھانے چک کے لے جاندے ہیں گھر عدالت میں جناب انہوں نے یہ تو جناب صدر صاحب نے پتر ہے جی یہ تو MNA دا پتر ہے جی انہوں یہ اپنا بندہ جی انہوں کچھ نہ کہو ہاں جی. تو باقی جڑے نو کے پتر ہیں. گل سمجھ آئی؟ اچھا انہیں جناب ریپ کیتا بچی نہ تے افغانستان دی حکومت نے انہاں بندے نو بلا کے انہوں نے جناب ٹوکا پھیر دیتا. ٹوکا پھیر کے نا جی تو پھر انہوں نے کی کیتا انہوں نے لبیک والی کرین منگوائی. کیڑی کرین؟ ساڑی کرین والی لبیک والی کرین کنڈے والی کیڑی باکٹ والی نہیں باکٹ نا لگی باکٹ لگی ہوتی نا وہ نہیں کنڈے والی تے ٹیراں والی چین والی نہیں. کرین کیڑی؟ ٹیراں والی چین والی کرین نہیں. انہوں نے لبیک والی کرین منگوائی پاکستان چو. انہوں کو بھی کرین تو ہونی ہے نا لیکن ساڑھے دا ملتی جلتی سی لگتا وچ وہ بھی لبیک نال ہی ہے بند وہ بھی لبیک نال ہی وچ ہے اتوں بلکہ اتوں بھی ساڑھے نال ہیں. اچھا انہوں نے منگوائی کرین تو جناب انہوں نے ریپ کرنے والے ہیں جو ٹوکا پھیرنا تو بعد میں جی گڑے رسی پا کے نا تو کرین نے کنڈے نال لٹکا کے پورے شہر چ گھمایا تے نال اعلان کیتا کہ اے او بندے جنہاں نے بچی نہ ریپ کیتا میں نے دسو ہن دوبارہ کوئی ریپ کرے گا؟ انہوں پتہ کہ میرا حشر ہونا اے. میں اے پوچھنا چاہنا اگر اے لانتی اس وقت اے نہیں کر دے جدو ممتاز حسین قادری شہید نے سلمان تاثیر نو 27 گولیاں ٹپائیاں جدو کنی گولیاں 27 گولیاں ٹپا دیتی ہیں کلاشن دیاں. وہ یار ایک گولی کلاشن دی جسم سے داخل ہوندی تو نکل دی نا جی داخل ہوئے تو چھوٹا ہی سوراخ کر دی جدو نکل دی تو پورا گھار کر دیں دی پورا گھار کر دیں دی. تو جسو یار جتنے 27 گولیاں ٹپ گئی ہونیاں تو غازی صاحب نے پورا 27 گولیاں دا بریسٹ وہ دے منہ چ مارا کہ تم اس منہ نہ میرے نبی دے بارے بکواس کرتا کہ حضور دی عزت دا قانون کاڑا تو کاڑا تیری ساری نسل کاڑی 27 گولیاں ٹپائیاں نا جی. میں دسو جو 27 گولیاں لنگیاں ہونیاں وہ بچے کی ہونا اتھے 27 گولیاں مجھ نو مارو تو مجھ نو تے مجھ چھن پرون ہو وجے ایویں گل ہے 27 گولیاں مجھ وچوں لگ جاون 27 گولیاں تے مجھ نہ سارا پیٹا کوٹا باہر نکل آئے گا جدوں اس شیطان تاثیر جو 27 گولیاں لگیاں اندازہ لاؤ دا کی حشر بن گیا اسی ہے نا جی. اگر انسان دے پتر ہوندے میرے محبوب دی عزت وفادار ہوندے اے کی کر دے اس لانتی دا او چیتھڑا اور شیطان تاثیر لانتی دا بوتھا
ٹی وی تے لائیو پوری دنیا کے لوگوں کو دکھاندے کہ او مسلمانوں دے نبی دے بارے گل نہ کرنا بھائی، انہاں نو پانی نہ دیو تے برداشت کر جاندے، بجلی نہ دیو تے برداشت کر جاندے، انہاں نو گیس نہ دیو تے برداشت کر جاندے، گلیاں بنا کے 72 سال وچ نہ دیو تے برداشت کر جاندے، انہاں نو سڑکاں بنا کے نہ دیو 72 سال وچ برداشت کر جاندے، او انہاں دے نبی دے بارے بھائی گل نہیں کرنی۔ توبہ 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 توبہ، انہاں دے نبی دے بارے گل کرو، اے تے اثر کر دیندے۔ جب سلمان تاثیر دا اثر ہویا، لیکن انہاں لانتیاں نے کی کیتا ہے، ان بوری چ لپوٹ کے نا، بچی کوئی شے نہیں، کوئی شے بچی ہوندی نا پھر نا جی انہاں کم سی بھی کھاندے، لیکن اے تے یہودوں نے سارے ایجنٹن انہاں دے علاقان کہ اگر اے اسلام دے پسند کر دے، حضور دی عزت دے پہرےدار ہوندے، سارے جہان نو بھی کھاندے۔ گل ایویں نا جی، تے قیامت تک کوئی حضور دی توہین نہ کردا، حضور دی توہین ہے۔ گل سمجھ آئی؟ جدوں نا بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں 2011 گرفتار ہوئے نا، جدوں سلمان تاثیر دی بتیاں بجیاں لانتی دیاں تے آپ نو چک کے لے گئے گھروں پولیس والے، تے بڑی بے دردی نال میں بھی گرفتار ہویا سی، ساڈا موزن بھی گرفتار ہویا سی، ایک ساڈا بستری کام کر رہے سی وہ بھی گرفتار ہویا، تے بڑی بے دردی نال سانو جدوں پھڑیا تے اکھاں دے نال پٹیاں فوراً بند دتیاں۔ ہنجی بابا جی نو جناب پھڑن گیا بشیر نیازی SHO نال کافی ساری نفری لے کے گیا، مسجد گیٹ تو سیڑھیاں ہوتے جا رہی ہیں، بابا جی گھر چلا گیا۔ آپ فرمایا کہ گل سن بھائی، میں معذور میں چل نہیں سکتا، جتھے جانا میں تیار ہاں جان واسطے، رات 2 بجے ٹائم سی، لیکن جڑے بچے مینوں چک دین وہ بچے بلاؤ تو میں جانا، میں چل نہیں سکتا، معذور ہاں۔ وہ دماغ شیطان بڑے، تمہیں پتہ ہے حرام کھا کے دماغ خراب ہویا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مولوی تو ڈرامے بازی کرنا، اٹھ چل اٹھ چل۔ آپ فرمایا میں نہیں چل سکتا، میں تینوں کہہ رہا میں معذور ہے۔ انہیں 2 پولیس والے بلائے، ایک نے بابا جی نے ادھروں نپیا تو دوسرے نے ادھروں نپیا، تو گھسیٹ کے سیڑھیاں تو لے گئے، تے باہر جب بوری چاہ کے نہیں سٹی، نہیں بوری چاہ کے جا کے گڈی چاہ کے این چھوٹے آپ اینج جدو چاہ کے سٹیا نا گڈی میں آپ نو، آپ مسکرا رہے سی، ہنس رہے سی، بابا جی ہنستے پہ کو۔ ایک پولیس والا پوچھتا ہے بابا جی تم اسی انہیں تشدد کیتا، اینی تھوڑے زیادتی کی، ظلم کیتا، اور پھر بھی ہنستے پے ہو۔ آپ فرمایا گل سن میری، جس محبوب کی خاطر مینو گھسیٹا گیا، جنہوں خاطر تو مینو چک کے بوری طرح گڈی میں چھٹا، وہ میرا آقا ویکھ رہے ہیں، وہ میرا آقا مینو ویکھ رہے ہیں، لیکن جنہ ٹٹوانی خاطر تو مینو گھسیٹا وہ تینوں نہیں ویکھ رہے ہیں، وہ تینوں گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں۔ گڈی چ پا کے جی آپ لے گئے جناب کتنے CIA ماڈل ٹاؤن، کتنے لے گئے CIA ماڈل ٹاؤن تھانے لے گئے، میں اتنے نال سا، سردیوں نے دن سن جناب، سخت سردی کا موسم، اتنے لے گئے جدوں جناب تے DSPC داؤد ملک اس کی گردن بڑا سری ہے، وہ اندر آ کے جناب بابا جی نو کہندا ہے اے مولوی اسی تیرے بارے سنا کہ ویڈیو دے وچ کہ تو کہنا کہ سلمان تاثیر گستاخ رسول مرتد ہے، جڑے اس کی محبت وچ مینوں نب کے لین یہ بھی گستاخ رسول ہیں تے مرتد ہیں۔ آپ فرمایا گل سن میری، پہلے تو سنی ویڈیو، ہن لائیو سن، پہلے تو سنی ویڈیو ہن تو لائیو سن۔ سلمان تاثیر گستاخ رسول مرتد واجب القتل، اُدھی محبت جڑے سانو پھڑ کے لے آئیں، اے بھی گستاخ رسول تے مرتد واجب القتل، دس کی کر نہیں ہن، دس کی کر نہیں کہنا مولوی تو دین دے ٹھیکیدار ہے۔ آپ فرماؤ گل سن میری، میں چوکیدار ہاں، میں چوکیدار ہاں، ٹھیکیدار تو بن جا، اور تو ٹھیکیدار بنا کی لگ۔ آپ فرمائے تینوں تو گلولے بھی نہیں آتی، تو ٹھیکیدار کیڑے منہ نہ بنے گا۔ DSP داؤد ملک فرمائے تو کیڑے منہ نہ ٹھیکیدار بنے گا، تینوں گلولے بھی نہیں آتی۔ کہندا جی مینوں آندی، ایک گلاں میرے سامنے ہوئی ہیں، میں اتنے موجود سا، میں بھی گرفتار سا نا، انہاں اکھاں نہ ویکھی ہوئی تے کناں نہ سنی ہوئی گلاں۔ آپ فرمایا تینوں تو گلولے بھی نہیں آتی، تو دین دے ٹھیکیدار کیویں بنے گا؟ کہندا جی مینوں آندی۔ بابا جی فرمایا میں کہنا تینوں نہیں آندی، کہنا جی مینوں گلولہ آندی۔ آپ فرمایا آندی تے پڑھ کے سنا، پڑھ تے میرے سامنے۔ صدیاں بعد محبوب دے غلام ہیں جی،
سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سردار کا عالم پہلا مصرع کی میں یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. آپ فرمایا کہ نہیں آندی پڑھ. جب انہیں جناب میں سامنے موجود تھا رضوی صاحب اور جناب انہیں پڑھا قل واللہ احد اللہ الصمد قل واللہ احد اللہ الصمد. زبان لڑکھڑا رہی سی قل واللہ احد اللہ الصمد قل واللہ احد اللہ الصمد. آخر میں آگے بھی پڑھنا ہے, دو ہی لفظ ہیں, آگے پڑھ. انہیں پھر پڑھا قل واللہ احد اللہ الصمد. آخر میں سارے یاد پڑھتا رہو, آگے ایک لفظ نہیں آنا. تو کی سمجھنا اسی کوئی لاوارث ہیں, اسی کوئی شراب پی کے آئے ہیں, کوئی ڈاکہ مار کے آئے ہیں, کوئی غلط کام کر کے اسی آئے ہیں. اور عید میلاد النبی کے دن میری آقا دی آمد دن تے لبرٹی چوک تسی نعرے لا رہے ہو کہ سلمان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا, اور حضور دی میلاد کے دن گستاخ کی یاد منائی جا رہی ہے. اور کبھی ایسے نہیں ہوا کبھی کہ کسی کے باپ کی گھر میں سالگرہ منائی جا رہی ہو اور ساتھ ہی دوسرے کمرے میں باپ کے گستاخ کے نعرے لگ رہے ہو, باپ کے دشمن کے نعرے لگ رہے ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ بولو. تو پھر پاکستان میں حضور کے میلاد والے دن لبرٹی چوک میں سلمان تاثیر لانتی کی یاد میں شمع جلائی گئی. فرمایا کسی ایک کیتا ہے. آپ جدو جلال چاہ گئے نا جی کمن لگ گیا ہے جی, وہ آپ آنکھ ہی نہیں سی برداشت کر سکتا ہے. بابا جی خالی آنکھ بھر کے ویکھنا نا کسی نو وہ موتر نکل جاندہ سی. ہاں جی آنکھ بھر کے کسی نو ویکھ لمانا ہے نا جی, وہ شیرانی آنکھ نگاہ ہے اونچو شیرہ بے پناہ ہے. بے پناہ نہیں شیر جی, مطلب بپھرے شیر, بپھرے شیر دی در آنکھاں آج کمن لگ گیا, کمن لگ گیا, تو کمن لگ گیا جناب. تے جدو تھوڑی دیر ہوئی تے سایا نا انہوں تے گل ہی نہیں کی تھی, چپ کر کے باہر نکل گیا. بابا جی میں نے فرمانے لگے مولانا یار تھوڑا نا جلال نو جمال ایک بدلی ہے, بڑی تو میں ہوئی. اتھے سی ایک تھندار جعفر وٹو, انہیں بابا جی دی بڑی خدمت کی تھی. ڈی ایس پی نے جعفر وٹو تھندار نو کیا کہ بھائی بابے کو موبائل لے. بابا جی نوجوان نو ویکھیا تے فرمان لگے اس یار کسی حلالی ماں دودھ پیتا, انہیں میرا موبائل نہیں لینا ہے, انہیں میرا موبائل نہیں لینا ہے, حلالی ماں دا دودھ پیتا. تو ڈی ایس پی نے کیا نا بابے کو موبائل لے, کہندا جی میں نہیں لینا. وہ کہندا میں نہیں لینا. بابا جی فرمایا وہ جلیا اسی تے وہاں چند دنوں واسطے چند گھنٹے واسطے تھے, اسی ٹر جانا, تیری نوکری کا مسئلہ بن جائے گا. کہنا بابا جی نوکری وڑے کھڈے چ, میرے بابو دی عزت دا پیرا پیڑے, حضور دی عزت پیڑے, سارے جہان دی نوکریاں بعد وچ. لبیک لبیک جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا. آپ فرمایا بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 تاجدار ختم نبوت. اچھا بابا جی فرمایا یار مولانا ہوں تھوڑا جلال جمال بدلیے تے میں قصیدہ بردہ پڑھدا تے تو سن زبانی. میں آج کہتے جی مینوں پورا تو یاد نہیں, ادھا یاد ہے. آپ فرمایا ادھا ہی سن تو چل, جنہیں یاد ہے انہوں تو سننا ہے, تاکہ میں خود ہی پڑھ رہا ہوں. آپ نے قصیدہ بردہ مینوں سی آئی اے ماڈل ٹاؤن ایس ایچ او نے کمرے میں سنایا. اچھا آپ جو قصیدہ بردہ پڑھا نا جی سارا پڑھ کے ویلے ہوئے نا, راتی 3 بجے نا ٹائم سی, آپ تے موبائل دی گھنٹی بج پئی. آپ جو فون چکیا نا گل سننے والی بڑی, آپ نے جب کال یس کی تھی کال لا کے کان نہ لائی, ایک آپ دا شاگرد بولدا پیا تو شاگرد بھی او سی جن زندگی جی رہ کے کدے پاکستان آپ نو فون کدے نہیں سی کیتا. تو کہندا پیا حضور میں آپ دا فلاں شاگرد روزہ نبی تے حاضر ہویا تے محبوب دی بارگاہ وچ سلام عرض کر لو. وہ جدو اینی گل ہوئی تے بابا جی تے جناب زارو قطار او اتھرو ڈگ گیا جناب.
تے آپ پھر شیر جس سہانی گھڑی چمکتا ہے با کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں پڑھنا شروع کر دیتا پڑھو سلام دے سارے شعر پڑھ دیتے پھر نعت پڑھی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان چنین و چنان بنے دو جہاں دہن میں زباں بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں آپ نے نعت شریف پڑھی پڑھ کے ویلے ہوئے نا تے میں عرض کی تھی میں کہا جی سمجھتا میں کیا میں کہا بابا جی کو دو چار بول سنیے میں عرض کی تھی میں کہا جی کتنے فون سی کتوں فون آیا فرمان لگے مالکاں دا فون سی تے مولانا اس ٹائم انہیں بدتمیزی بڑی کی تھی مولانا اس ٹائم دی فون آنا اس بات کی طرف اشارہ سی کہ رضوی جو کچھ ہو رہا ہے سارا دیکھ رہے ہیں اسی بے خبر نہیں ہے اسی بے خبر ہے اسی بے خبر ہے این ہونا سی جدو بھی کوئی مسئلہ بنیا نا جی جدو کوئی مسئلہ بنا مدینہ پاک تو فون آ جانا سی اس محبوب جی آپ کی حاضری تے اے مقام و مرتبہ سی بابا جی لاہوروں باہر جا رہا ہے تقریر کرن تے جدو آبادی تو باہر نکلے نا تے گو نہیں ہوندی گو گو تسی کی بول سگو سگو سنگول کیا کہندے ہو سنگول سنگول تاکہ تھوڑی زبان دا لفظ بولا تاکہ تانوں سمجھ آوے آپ لاہوروں باہر جا رہے تقریر کرن دے ویکھیا تے سڑک اتنے نا آبادی تو باہر سنگول این کھلوتی ہے آپ ڈرائیور فرمایا اوئے بریک لا بریک لا بریک لا تھلے نہیں دیونا بریک لا گڈی کار جناب بڑی مشکل نہ روکتے نا تے سنگول دے کو جا کے بریک لگ گئی اینج بابا جی ڈرائیور نے فرمایا تینوں نہیں پتہ ہے سنگول اس واسطے آئی کہ میرے محبوب دی عزت کا پہرے دار جا رہا ہے میں سلام کر کے آؤں اس واسطے آئی کہ میرے محبوب دی عزت کا پہرے دار جا رہا ہے تو میں سلام کر کے آؤں بابا جی نے کی انداز سی سنگول اینج کھلوتی رہی گڈی اگے اینج کھلوتی رہی تو آپ نے کی کیتا ہے حالانکہ سنگول جڑی ہو کھلوندی نہیں سر چکتی پھر تھلے رکھ لیندی چک کے ویکھ کے پھر تھلے رکھ لیندی سب کھڑا ہو جاندا سنگول او جنا این کھڑی سی این کھڑی سی ایک گل کرا میرا ذوق کہندا او این بھی کردی ہونی او بابا جی نے این بھی کردی ہونی این بھی حتی انہیں پہلے ایویں کیتے ویسے این کھڑی سی این کی خیال ہے نال سروٹ بھی مار دے ہونی بابا جی جا رہے ہو سرکار دی ناموس تے پہرا دینے جا رہے ہو پھر سلام ہے اچھا سلام ہے سلام بابا جی کی کیتا بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شاہ جی اینج کیتا ہے فرمان لگے سنگول تینوں بھی سلام تے تیرے وڈے نوں بھی سلام جنہ ختم نبوت دی گواہی دیتی فرمایا سنگول ہاں جی بالکل ان تانوں کی پتہ پہ وڈے نے ختم نبوت دی گواہی کیویں دتی بابا جی سنگول نوں فرمایا کہ سنگول تینوں بھی سلام دو ہتھ نہ آئیں جے تے تیرے وڈے نوں سلام جنہ ختم نبوت دی گواہی دتی سی او وڈے کیڑے سن میرے آقا دی ظاہری حیات وچ نا جی ایک یہودی آیا حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا آج کیتی محبوب میں تہاڈے تے تہاڈا کلمہ تاں پڑھ سا ایمان تاں لیا سا اے سنگول گواہی دے تسی اللہ دے رسول ہو تسی اللہ دے رسول اے کتاب حدیث شریف موجود ہے اے کتاب وچ ہے میں نشان بھی لا کے رکھیا اس اے ہائی لائٹ کی ہوئی حدیث شریف ہے تکو اے دیکھو پتہ نہیں کہ مطلب میں چلا ہوں بعد کسی نے کھورک ہوئے کھورک بتیرے بندے ہوندی نا کھورک تے کھورک نے علاج ہونی کر لئیے علامہ صاحب تسی نے جدو میں تقریر ختم کرا گا نا تسی فوٹو بنا لینی کتاب دی فوٹو باہروں بھی بنانی اندروں صفحے دی فوٹو بنا لینی تو کسی نے کھورک ہوئے بعد تو دکھا دینی گل سمجھ آئی پہلے میں ایک جگہ گیا تو میں مڑ گیا تو میں نے انہوں نے کیا جی وہ کہتے ہیں جی اے مولوی ہے میں اپنے کو گل بیان کر گیا تو میں کہا میں حاضر ہوں کتاب میرے کو ایک کتاب نہیں اور کئی کتاب حدیث شریف موجود ہے یہ تو میرے آقا دی شان ہے حضور دا معجزہ ویسے مومن نو حضور دی شان سن کے کھرک ہوندی نہیں کھرک منافق نو ہوندی کھرک کینو ہوندی منافق نو کھرک ہوندی بس اچھا کی ہویا او حضور ہاں وہ کہندا جی میں کلمہ تاں پڑھاں گا اے سنگول گواہی دے تسی اللہ دے رسول ہو
میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں پنجرے چو باہر کڑ، انہوں کی کر، انہوں پنجرے چو پائی ویسی سنگول، فرمایا انہوں پنجرے چو باہر کڑ، جب پنجرے چو باہر کڑی نے حضور دے سامنے انہیں کی کیتا ان چھیڑ گئی ہے، میرے محبوب دی تعظیم کی تھی، حضور دی توقیر کی تھی، ادب کیتا میرے آقا دا، انہیں حصر جھکا لیا حضور دے سامنے آئیں، تو میرے آقا نے فرمایا یا دبو، ایسا گول عربی دب کہتے ہیں، مضاف ثلاثی، دب یدب دبن، سمجھ آئے مضاف ثلاثی، فرمایا یا دبو من تعبدو، ایسا گول یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہنے لگی الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے، الذی عرشہ فی السماء، جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت زمین میں ہے، جنت اس کی رحمت کا مظہر ہے، جہنم اس کے عذاب کا مظہر ہے۔ پھر حضور پوچھیا یا دبو ایسا گول، یار ایک گل رہ گئی یار، اوہو گل رہ گئی، سنا دے مانا، جب حضور فرمایا یا دبو ایسا گول، کہندی لبیک توجہ بھائی، ادھر دیکھو، اے الفاظ جتنے میں انگل نہیں رکھی بھائی، ادھر دیکھو، ادھر جی بشاک ادھر دیکھو، لبیک و سعدیک، اسی تو نعرہ مار دیں ادھا، انہیں پورا ماریا ہے، اوہ جی لبیک نعرہ کو تسی کتو کڑ لیا، اوہ میں کہا سنگول مار دی تینوں کیڑی پیڑے، تو سنگول نہ بھی بھیڑا، لبیک کا معنی کیے، محبوب میں توڑی بارگاہ وچ بار بار حاضر ہوں، حضور تو سی ایک باری بولاؤ میں 2 باری حاضری دیواں، لبیک کا معنی دے وے، حضور فرمائے سنگول نے فرمائے ہاں جی یا دبو، کہندی لبیک و سعدیک یا زین من وافل قیامہ، ہے کہندی اے قیامت کے دن کی زینت میرے محبوب میں بار بار حاضر ہوں، سنگول بھی لبیک دا نعرہ مار دی، دیکھو کلمہ پڑھ کے نہ مارے، وہ سنگول نہ بھی بھیڑا، سنگول نہ بھی اسی لبیک دا نعرہ مسجد وچ مار رہے ہیں، اسی شادی تے بھی مار دے ہیں، ایویں گل ہے، اسی جنازے تے بھی مار دے ہیں، اسی کلہ تے بھی مار دے ہیں، اسی 40 تے بھی مار دے ہیں، اسی جنازہ پڑھ کے بھی مار دے ہیں، میت چک کے بھی مار دے ہیں، میت دفن تو بعد بھی ماریں گے، اور جدو میرا قبر جان گے اس وقت بھی ماریں گے، لبیک یا رسول، بیک لبیک لبیک یا رسول، بیک لبیک، توجہ کسی اور پارٹی دا سرد نعرہ ہے جڑا مسیح تے بھی مارن، شادی تے مارن، فوت کی تے مارن، جنازے تے مارن، تدفین دے ٹائم تے مارن، مرن تو بعد مارن، سلیپہ بند ہون گے تے میرا قبر تشریف لے آن گے، ہیں جی اسی حضور ہوں وے کہ اتھے بھی کیا دینا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بیک لبیک، ایویں گل ہے نا بھائی، مارو گے کہ نہیں؟ اسی الیکشن کمپین سے بھی ماریں گے، الیکشن کمپین سے ماریں گے، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا من سب نبیاً، من سب نبیاً، اے ساڑھے نعرے اسی ہر جگہ تے ماریں گے، جڑے باقی پارٹی آڑے آوے آوے تے جاوے جاوے، ہاں جی فلانا آوے تے فلانی آوے تے جاوے ہی جاوے، اے مسیح تے نعرہ مارو نا، جنازے تے مارو نا، عید تے مارو نا، فوتگی تے مارو نا، قبر تے جا کے مارو، قبرستان تے مارو، سلیپہ بند کر کے اتھے بھی مارنا نا پھر، ہیں جی کوئی مارے گا؟ تو ساڑھا نعرہ کلنا سچا تے سچا، سبحان اللہ، گل ہے نا، ایک گل اور بھی پھر میں کرنا، میں حدیث پوری پڑھ لوں پہلے، فرمایا کہ اے دبو یا دبو من انا، اے سنگول یہ بتا کہ میں کون ہوں، بابا جی فرمایا سی نا اے سنگول تینوں بھی سلام ہے، تیرے وڈے نو سلام ہے، جن نے ختم نبوت نے گواہی دیتی سی، میرے آقا نے پوچھا سنگول یا دبو من انا، اے سنگول یہ بتا میں کون ہوں، کہنے لگی
انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. گل سمجھ آئی؟ بابا جی تاں فرمایا سنگول تینوں بھی سلام ہے, تیرے وڈے نو سلام ہے جن نے ختم نبوت کی گواہی دیتی سی. گل سمجھ آئی؟ توجہ, جے رب سمجھ دے دے وے تے جنگل نے درندیاں نو دے دے وے, تے سمجھ نہ دے وے تے بڑی بڑی جبے دستار والے نہ دے وے. ساری زندگی بابا جی نے مخالفت کر دے رہا ہے. او سنگول کیڑے مدرسے پڑھ کے آئی سی؟ ہاں جی, یہ بھی ممکن سی بابا جی دی گاڑی تھلے آ جاندی بریک ہی نہ لگدی. یہ بھی ممکن سی گڈی لگ جاندی او پچھوں پہنچ دی. یہ بھی ممکن سی, لیکن سارے کام ٹائم تے ہونے. اس بات دی دلیل ہے کہ سارا کام ادھر ہوئی سی. سارا کام گل سمجھ آ رہی؟ لہذا حضور دا دین تخت تے لیانا کی کرنا, بولو کی کرنا, بولو کی کرنا. توجہ, میرے آقا دی عمر مبارک کتنی سی؟ اوے بچوں دھیان کرو, اوے چھوٹو کی کر دے, او بولو یار کتنی عمر سی؟ حضور دی عمر 63 سال سی. کتنی عمر سی؟ 63 سال. میرے آقا نے 63 سال ایک حج فرمایا. ایک حج, بولو حضور نے 63 سال ایک حج کیتا. تو حضور نے عمرے روایات ہے کہ 3-4 کیتے. عمر سرکار نے کتنے فرمائے؟ 3-4. حج کتنے کیتے؟ ایک حج کیتا. توجہ ہے. اچھا, تے میرے آقا دین تخت لے آن واسطے, اسلام دی سر بلندی واسطے حضور جہاد تے 29 واری تشریف لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ جی واہ جی. توجہ ہے کو نہیں ہے؟ 63 سال میرے آقا نے حج فرمایا ایک, تے دین تخت لے آن واسطے حضور جہاد تے 29 واری تشریف لے گئے. کنی واری؟ بولو یار کنی واری؟ کنی واری؟ بولو کنی واری؟ میں دسو او یار, او عمل جڑا حضور نے ایک واری کیتا, کیا اس کی اہمیت زیادہ ہے شریعت میں, یا وہ عمل جو میرے آقا نے 29 بار فرمایا اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ 29 مرتبہ زیادہ ہے. بولو 29 شاہ جی تھی چپ رہو, اے میں دسن نا 29 واری جڑا عمل حضور 29 واری کیتا اودی اہمیت زیادہ, جڑا ایک واری کیتا اودی اہمیت زیادہ. بولو یار, اگر ایک دے مقابلے 2 بھی ہوندے نا پھر بھی کوئی مان نہیں سی, اور ایک دے مقابلے 29 واری حضور گئے. اپنی مان نہ دسو, جس عمل دی اہمیت زیادہ حضور زیادہ مرتبہ فرمایا ہے تے پھر امت نو او عمل اپنانا چاہیے. اپنے ایمان نہ دسو تسی تے میں کنی واری گئے ہیں؟ بولو ختم نبوت تے پیرا فیض آباد ہویا, تواڈے وچوں کنے بندے گئے کیڑے رہ گئے؟ توجہ. ہاں جی, حضور عزت عمل ہویا, حضور دے کارٹون بنے, اسی پھر پنڈی گئے ہیں لانگ مارچ لے کے, ہالینڈ حضور دے کارٹون بنائے. کوئی گیا تواڈے چوں؟ چند بندے گئے نا, سارے تو نہیں گئے. حضور دے خاکے دوبارہ میں نے مقابلہ کرا, اسی پھر پنڈی گئے. گل ہے کہ نہیں؟ ہون جناب فرانسی ہیں بغیرت نے بغیرتی کیتی, اسی لاہوروں چلے وزیر آباد تک گئے تھے, 35 بندے شہید کروائے. گل سمجھ آئی؟ میں نے دسو جڑے او نہیں جانتے پہ انہوں دا کیے اس عمل سے نہیں رہے, 29 مرتبہ والے یاد ہے. شاید تسی سنو 29 باری حضور فرمایا. اچھا توجہ ایک اور گل, جڑا عمل حضور ایک باری کیتا وہ 8 لاکھ نہ ہوندا. حج اج کل کتنے لاکھ نہ ہوندا؟ بولو تسی ہوں دیکھنے لگ گئے بھائی مولوی کیڑیاں گلاں کرن لگ گیا. تانوں میں جنت دی ٹکٹاں دین دا آیا کونا, میں دسنے حقائق فکر دسنی ساڈی فکر کی ہے. حج 8 لاکھ نہ ہوندا اج کل ہے نا جی. تے پیر تے مولوی تے وڈیرے وڈے نمبردار تے چودھری جنہاں کو پیسہ بہتا ہر سال حج تے ٹورے ہوندے. پیر صاحب جناب 50 بندے کافر لے کے حج تے گئے, عمرے تے گئے. حضرت صاحب جناب خطیب صاحب 50 بندے لے کے عمرے تے گئے, حج تے گئے. حج 8 لاکھ نہ ہوندا, جڑا حضور ایک باری فرمایا وہ 8 لاکھ نہ اج کل ہوندا.
تو جڑا میرا عمل آقا نے 29 واری فرمایا وہ فری ہوندا وہ کتنے نہ ہوندا فری ہوندا ہے جڑا 8 لاکھ نہ ہوندا وہ قافلے لے کے پیر تے مولوی ہر سال جاندے پین تے جڑا فری ہوندا زندگی جک باری بھی نہیں کیتا وہ کدے یہ بھی کیا کہ یار میں 50 بندے نے قافلے لے کے نا ختم نبوت دے پہرے واسطے گیا 20 بندے نے قافلے لے کے میں ناموس رسالت دے پہرے واسطے گیا اگر میرا آقا نے معاشر پوچھ لیا او میں نبیانہ سردار ہو کے تواڈے واسطے میری زندگی نمونہ سی او میں جہاد تے 29 واری گیا او تو ایک واری بھی نہیں گیا چنگا تو میرا امتی او تو حج ہر سال کرتا سی حالانکہ فرض ایک واری ادا ہو گیا دوبارہ 8 لاکھ لانا تو پھر کی مطلب ہویا او 8 لاکھ تو اس نو جا کے دے جنہیں حضور دی خاطر جان دیتی مدا حسین قادری شہید نے بچے نو جا کے دے غازی سرفراز نے بچے نو جا کے دے غازی سرفراز پنڈی بھٹیاں انہوں گوڑی لگیاں 5 گوڑیاں لگیاں اے ہن جدوں رمضان شریف پچھلے گزرا 5 گوڑیاں لگیاں رمضان شریف تے چک کے مسجد رحمت اللہ العالمین لے آئے ان کا ڈاکٹر کیا یار انہوں روزہ کھلا دیو پانی پی لوے یہ علاج کرنا خون سارا وکی جا رہا غازی سرفراز فرمان لگے اور میں روزہ نہیں کھولنا پوچھے کیوں نہیں کھولنا کہتے میں حضور دی بارگاہ میں جا کے افطاری کراں گا میں حضور دی بارگاہ میں جا کے افطاری کراں گا یہ بھی نال پوچھاں گا بھئی محبوب انہاں کولوں پوچھو انہاں مینوں گولیاں کیوں ماریاں میرے جرم کی سی بھئی محبوب اے کلمہ پڑھ دے سی اسی بھی کلمہ پڑھ دے ساں تواڈے کارٹون بنائے فرانس نے اسی انہوں نے خلاف کیتا احتجاج انہیں سانو سیدھی گولیاں ماریاں ایک دن آسن ایک کلمہ پڑھ دی سی ایک دن آسن اے فرانس دن آسن گستاخ کی حمایت کرنے والا بھی گستاخ ہے لہذا دین تخت لیان واسطے مور کرین تے لانی مور کس تے لانی کینڈیڈیٹ ٹی ایل پی میں کوئی بھی ہوئے تھپا کرین تے لانا مور کرین تے لانی تے ووٹ ٹی ایل پی نو دینا گل سمجھ آئی او سمجھ آئی کو نہیں آئی او جب تسی ووٹ پان جاؤ گے نا جس علاقہ انگوٹھا لانا جا کے انگوٹھا لانا ہے جی اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہونا زرداری نواز شریف عمران خان ہیں جی شہبازہ جتنے بھی ہیں سارے سیاسی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہونا لیکن گنبد خضرا میں میرے آقا پھر حضور ویکھ رہا ہونے کہ میرا غلام میری عزت کے پہرےدارہ نہ کھلوتا ہونا ووٹ دینا یا میری عزت کے گردارہ نہ کھلوتا ہونا ووٹ دینا گل سمجھ آئی اور تسی کہنا حضرت صاحب ووٹ منگیا حضور دی خاطر اور جناب اسی تو گردن لے کے پھر دے پائے ووٹ دی کیڑی حیثیت ہے اسی گردن لے کے پھر دی میں حضور دی خاطر پرچی دی کیڑی حیثیت ہے بادشاہ اسی گردن دین واسطے تیار ہیں گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ساڑی تحریک ساڑی پارٹی ہے ٹی ایل پی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ساڑے لیڈر پہلے بابا جی سن ایویں گل ہے نا ہن جانشین امیر المجاہدین سعد بن خالد حسین رضوی صاحب ہیں ایویں گل ہے سانو کوئی پچھتاوا نہیں اسی اپنا لیڈر کس طرح دا منتخب کیتا میں تو دعا منگتا یا اللہ مینوں زندگی وچ تحریک لبیک یا رسول اللہ نہ رکھنا زندہ توجہ تو یا اللہ مینوں مرن تو بعد بھی جتھے بابا جی ہون گے اتنے رکھنا جتھے بابا جی رضوی صاحب ہون گے مینوں یا اللہ اتنے رکھنا تواڈے چ کون کون چاہندا جتھے بابا جی ہون میں اتنے نہ رہنا ہاتھ چکی کرو لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک توجہ زندہ زندہ باد زندہ باد فقتلو توجہ انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا توجہ جاری رہے توجہ بھائی بات سنیں سانو کوئی پچھتاوا ہے یا اللہ سانو مرن تو بعد بابا جی نہ ہی رکھنا جڑے نون لیگ والے ہیں کارکن انہوں نے رون سانو کوئی اعتراض نہیں عمران دے کارکن انہوں نے رون سانو کوئی اعتراض نہیں زرداری والے انہوں نے رون سانو کوئی اعتراض نہیں لیکن اسی انہوں کو این گل تو پوچھنا چاہتے ہیں اینی گل پوچھنا چاہتے ہیں کیا تسی مرن تو بعد بھی انہوں نہ رہو گے دنیا تے انہوں نے پارٹی نہ رہو نہ ووٹ تو سانو کوئی اعتراض نہیں ٹھیک ہے لیکن میں اینی گل پوچھاں گا ہاتھ جوڑ کے کیا مرنے کے بعد تم ان کے ساتھ رہو گے
جتھے عمران ہوگا اتنے رہو گے، جتھے زرداری اتنے رہو گے، جتھے شبازہ اتنے رہو گے، جتھے نواز اتنے رہو گے. تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے ہم سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. گال سمجھ آئی؟ سانو کوئی پچھتاوا نہیں. لہذا لیڈر اپنا ایسا بناؤ کہ تسی وہ دامن پھر چھوڑو نہیں. ایسی بابا جی نے دامن پکڑا، اسی مرن تو بعد بھی نہیں چھوڑنا، مرن تو بعد بھی. تے تسی دنیا دے رہ کے عمران خان نہ رہو، ٹھیک ہے؟ تے مرن تو بعد تسی کہو بابا جی میں تو ہٹ کو لانا چاہنا. بابا نے کہنا ہٹ پیچھے چل دفع ہو، حضور دی عزت دی خاطر تے میرے دا تو آیا نا. اور انہیں کو جا جنہیں نہ دنیا تے رہا، میرے کول تو آن گے لبیک کھڑے، میرے کو آن کے ختم نبوت دے پہرے دار، میرے کو آن کے سینے دے گولیاں کھان آلے، میرے کو آن کے اپنی ٹنگیں توڑان آلے حضور دی خاطر، میرے کو تو وہ آن گے. گل سمجھ آئے کہ نہیں؟ لہٰذا حضور دا دین تخت لے آنے واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا ساتھ دیں. تانوں انہوں نے کچھ نہیں دینا 72 سالہ میں کچھ دیتا یار دسو مینوں تسی کی حاصل کیتا؟ 72 سالہ کچھ ملیا جے؟ بولو. جڑا ایسی وہ بھی لے گئے، وہ بھی لے گئے. تو ایک بار حضور دے دین نو ذرا چیک کر کے تو دیکھو نا. اگر اسی چلے لاہور وزیر آباد گئے ہیں انجن والے، تے وزیر آباد کتنا بڑا قافلہ ہے، لکھاں لوگ سن، لکھاں لوگ سن، لکھاں لوگ. میں نے دسو ایک گھر دے 10 بندے تے 5 کمان آ رہے تھے پھر پوری پہندی. انجن گل ہے لاہور وزیر آباد لکھاں لوگ سن، کوئی بندہ بھکھا رہا ہوئے. اسی او نعمتاں کھادی جڑی سانو گھر بھی نہیں سی ملدیاں. یخنی بکرے دی یخنی گھر کدے کدے ماشاء سال ایک باری کدے مل جاندی، تے اوتھے ہر روز یخنی ملدی. ڈرائی فروٹ رول سی رول، ہاں جی پستے بادام رولے ویسے ہی اتھے. ہاں جی چکن مٹن پیزے شورمے برگر جناب نویں کمبل دیسی مرغے دوسری چیزیں، اتنا رزق ساڈے کو سامنے ہی نہیں گیا. اے تسی حساب لاؤ اسی خالی اسلام واسطے گھروں چلے ہاں، اسلام نافذ نہیں کیتا جی چلے ہاں خالی. تو اسلام کی برکات اتنی آئی آن کہ ساڈے کو رزق سنبھالے ہی نہیں گیا. اگر اسلام نافذ کر دیں گے تو کتنی برکات آن گیا. رہے گا یوں ہی ان کا، اونچی آواز نہ، رہے گا یوں ہی ان کا، 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 رہے گا یوں ہی ان کا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
ختم نبوت جس نے ختم نبوت پہ پہلا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہلا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام آج محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد كما تحب وترضى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا یا رب الرحمن، تیری پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ حاضرین کے نیک جائز مقاصد پورے فرما۔ یا مولا ذوالجلال، حضرت علامہ خادم حسین رضوی کی قبر تے کروڑ ہار رحمتاں نزول فرما۔ ان کے لخت جگر سعد حسین رضوی کے درجات کو بلند فرما، لسانیات میں بلندیاں عطا فرما، جذبات میں بلندیاں عطا فرما۔ یا مولا ذوالجلال، ان کے لیے اپنے محبوب کے غلاموں کی راہیں کھول دے۔ یا مولا امت مسلمان کو جو خادم حسین رضوی نے پیغام دیا ہے، آج مولا ذوالجلال کو غلامانوں کو مولا خادم حسین کے لخت جگر سعد حسین رضوی کے ساتھ کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا ذوالجلال، جو مخدومین ہیں حضرت علامہ خادم حسین نال وابستہ سی مولا، ان کی عمر عمل میں برکتیں عطا فرما۔ خصوص بالخصوص صفدر حسین صاحب، انہاں دے عمر عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کی لسانیات میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا مولا حاضرین محفل جتنے موجود ہیں، ان کے دلوں کو حضور کی محبت کے لیے مخصوص فرما دے، خیال غیر سے محفوظ فرما دے۔ یا مولا قافلہ خادم حسین رضوی دا جاری و ساری ہے، مولا ان کو کامیابی عطا فرما دے، ان کو کامیابی عطا فرما دے، ان پہ فضل عطا فرما دے، ہم سب کو دین کا خادم بنا دے۔ جیسے خادم حسین رضوی نے ہمیں پیغام دیا ہے، وہ مولا ہمارے دلوں کو مکمل بنا دے، حضور کی غلامی ہم پہ میسر فرما دے۔ یا مولا ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے، حاضرین کے گھروں کو آباد فرما، کلمہ پاک سے آباد فرما، عشق و موسیقی سے آباد فرما۔ یا مولا عالم اسلام کا بہت بالا فرما، حاصلوں کا منافقوں کا خاتمہ تمام فرما۔ یا رب العالمین، تو سمیع مسیح ہے، جن لوگوں نے اس محفل پاک میں حصہ دیا ہے، خدمت کی ہے، وقت دیا ہے، خصوص آبادی رسول پور نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، مولا ان کو ان کی عمر عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کے جذبات میں برکتیں عطا فرما۔ فرمان تعالیٰ نے مولا بڑی ہمت کی ہے، انہاں دن رات محنت کر کے اس محفل کو آراستہ کیتا ہے، انہاں دے درجات بلند فرما۔ یا مولا ذوالجلال، TLP دے جننے محافظ نے، جننے خادم نے، انہاں دے درجات بلند فرما۔ یا مولا ذوالجلال، ہمیں دین مصطفیٰ تخت پہ لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو جذبے عطا فرما، ہم دین پہ مر مٹ جانے والے بن جائیں، مولا ہم حضور کے حقیقی غلام بن جائیں، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کے وہ جذبات عطا فرما دے، اور یہ کرام کے وہ جذبات عطا فرما دے جیسے ہمیں پیغام خادم حسین رضوی نے دیا ہے، مولا ہمیں وہ تقویت کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ثابت قدم فرما دے، ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کے لیے مخصوص فرما دے۔ یا جیسے اہل بیت اطہار کا مقام ہے، مولا ان کی غلامی کے صدقے، شجاعت علی المرتضیٰ کے صدقے ہمارا دین تک پر ہمیں لانے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محفل پاک کا اعلان ہے جی، میرا
خان شاہ 3 مارچ بروز بود بعد ہمارے عشاء حضرت علامہ مولانا محمد شاہد حسین چشتی یہ عملی شاہ صاحب کے لائے علامہ غلام مرتضی جعفر صاحب